یہ ایک بادشاہ ہے. بس یہ ہم ایک بادشاہ کے دور حکومت میں رہتے ہیں اور جس مہینے اس کی اینیورسری ہوتی ہے وہ مہینہ ہماری سیلریز کو وہ 70 گنا کر دیتا ہے. اپنے جو ہے صرف خاص سے سب کو نوازتا ہے اور جس رات وہ پیدا ہوا اس رات تو وہ 1000 ٹائمز ہماری ہر سروس کا ریوارڈ دیتا ہے. تو ہم بولیں گے ماشاءاللہ بہت ہی سخی بادشاہ ہے, بہت اچھا ہے اپنی رعایا پہ. لیکن فرض کیجئے اس اینیورسری کے مہینے کے ختم پر وہ یہ کہے کہ مثلا مجھے کہے کہ عبدالعزیز میں تمہارے گھر آنا چاہتا ہوں کچھ دن, تو سوچئے کہ میرا خوشی سے کیا حال ہوگا. شاید میں رات میں سو نہ سکوں, میں اس کے آرام کا ہر پہلو کا خیال رکھوں کہ وہ اتنا اچھا سخی بادشاہ میرے پاس آ رہا ہے. حضرات, رمضان کا مہینہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے, شب قدر قرآن کے نزول کی رات ہے. رمضان ختم ہو جاتا ہے اور ہم قرآن سے مکر جاتے ہیں. واللہ العظیم وہ وہی کتاب ہے جس کے نزول کے نتیجے میں یہ ساری برکتیں نازل ہوئی تھی. وہ وہی کتاب ہے جو میرے اور آپ کے گھر میں ہے. کیا میں اس کتاب کو دیکھ کر ایسا ہی خوشی سے پاگل ہوتا ہوں, خوشی سے آپے سے باہر ہو جاتا ہوں کہ الحمدللہ یہ کتاب میرے گھر میں ہے, کتنا خوش نصیب ہوں میں؟ یا اس کتاب کو دیکھتے ہی میرے پیشانی پر بل آتے ہیں کہ اس کو پڑھنے کا میں کہاں سے ٹائم نکالوں؟ کیسی بڑی بدنصیبی ہوگی اگر میں اس طرح کا نیگیٹو رویہ اس کتاب کے ساتھ رکھوں. ایک اور مثال سمجھیے کہ فرض کیجئے آج کل جو ہے آئی ٹی کا دورہ ہے, ایک نئی لینگویج آتی ہے N++ یا P++ اور 600 پیج کی مینول ہے. اگر یہ کہا جائے کہ بھئی 600 پیج کی مینول سیکھنا ہے اور $20,000 سیلری ہے, تو میں بھی اور ہم سب بھی ایک ایک لائن کے ایک ایک حرف اس کا جو ہے سمجھ کے تیار ہو جائیں گے اور جتنی جلدی ہو سکے صبح شام پڑھ کے تیار ہو جائیں گے. لیکن جو کتاب $20,000 تو کچھ نہیں اس دنیا کی خوشی اور امن اور سکون عطا کرے جو کہ اصلی خوشی ہے, اور آخرت کی ابد الآباد کی لافانی اور بے پناہ قیمتی زندگی عطا کرے, اس کتاب کے پڑھنے کے لیے میرے پاس کتنا ٹائم ہے؟ کیا میں اس کو ایسے ہی لیتا ہوں؟ ایک اور مثال لیجئے کہ اگر مجھے یہ مینول ملے بحیثیت سائنسداں کے یا بحیثیت ریسرچر کے کہ یہ پڑھ لو تو یہ اس کو میٹل سے گولڈ بنا سکتے ہو, لوہے سے اس کو سونا بنا سکتے ہو, اس میں کچھ فارمولے ہیں, تو میں اس کو پھر پوری توجہ سے پڑھوں گا کہ میری کچھ پیسہ مل جائے گا, زندگی سدھر جائے گی. لیکن یہ تو دنیا کی زندگی کو سونا بنانے کی قابلیت رکھتی ہے کتاب, لیکن اس کی کیا ہے میرے پاس ویلیو؟ ایک اور طرح سے اس کو لیجئے کہ عام طور پر ہم لوگ جو ہے الحمدللہ گریجویٹ ہیں یا پڑھے ہوئے ہیں, ہم نے لٹرلی ہزاروں راتیں حساب اور سائنس اور ریاضی کی کتابیں پڑھتے ہوئے گزاری ہیں. بے شک اگر انسان سچی نیت رکھے کہ اس سے میں حلال کماؤں گا اور جو پوزیشن ملے اس سے میں اسلام کی خدمت کروں گا, اپنے والدین کی خدمت کروں گا وغیرہ وغیرہ, تو انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا. مگر عام طور پہ ہمارے پاس کلچر کیا ہے, بچوں کو ہم کہتے ہیں نہیں پڑھو گے تو مزدوری کرنا پڑے گا, نہیں تو بیل چرانے ہوں گے. یہ ہمارا سٹائل ہے. چلیے ہم نے خوب پڑھا, فرض کیجئے 25 سال پڑھائی کی اور مینیجر ڈائریکٹر انجینئر جو بھی ہے بن گئے. کتنے سال رہو گے؟ 30-40 سال رہیں گے زیادہ سے زیادہ یہ نوکری پر. اس کے بعد تو ریٹائر ہونا پڑے گا اور قبر میں جانا پڑے گا. اس 30-40 سال کی پوزیشن کے لیے ہم نے 15-20 سال جو ہے ہزاروں راتیں ایک ایک سبجیکٹ پر گزاری ہیں, ایک ایک سبجیکٹ پر ہزاروں راتیں گزاری ہیں اس 25-30 سال کی زندگی کے لیے. لیکن جس کتاب کا تعلق نہ صرف اس دنیا کی زندگی کے سکون و امن سے ہے بلکہ آخرت کی 25 سال کی زندگی نہیں, 2500 کی نہیں, 25,000 کی نہیں, 25 لاکھ کی نہیں, 25 کروڑ سال کی نہیں, 25 ارب خرب سال کی نہیں, ابد الآباد کی زندگی کا
کہ مستقبل کا جس کتاب سے تعلق ہے اس کتاب کے لیے میں نے کتنی راتیں لگائی ہیں. کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ میں نے کہا ہو کہ آج میری فرصت ہے، میں آج 4 گھنٹے قرآن کریم پڑھتا ہوں. کبھی ایسا ہوا ہے ہمارے پاس؟ کتنی قدر ہے اس کتاب کی ہمارے پاس. اسی طرح اور ایک چیز دیکھیے، ہماری جو ہے نا قرآن کریم کے ساتھ مسلمانوں کا رویہ آلموسٹ ظلم کا رویہ ہے. آپ نے مختلف قسم کی کتابیں پڑھی ہیں، سائنس کی، حساب کی یا سوشل اسٹڈیز کی. آپ نے کبھی کسی کتاب میں یہ لکھا ہوا نہیں دیکھا ہوگا کہ اس کتاب کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے. کیوں کہ کتاب لکھی ہی اس لیے جاتی ہے کہ سمجھ کے پڑھی جائے. لیکن مسلمانوں کی کیا کہنا چاہیے، بد دماغی کہنا چاہیے، کیا کہنا چاہیے نہیں معلوم، کہ اللہ تعالی نے کہا ہے کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، تاکہ اس کی آیات میں وہ تدبر کریں. اس کے باوجود، اس کہنے کے باوجود ہم سمجھنے کی طرف پرواہ نہیں کرتے. اسی طرح ہمارا لفظ پڑھنا جو ہے، ہم ہر جگہ اس کو کامن سینس میں استعمال کرتے ہیں سوائے قرآن کے. میں مثال دینا چاہتا ہوں. فرض کیجئے مجھے انگلش پڑھنے آتی ہے، ABCD میں لکھی ہوئی ہے، اور ABCD میں تقریباً فرینچ اور جرمن زبان لکھی جاتی ہے. میں اگر فرینچ کا اخبار لے کر آؤں اور میں جو ہے آپ کے سامنے 1-2 منٹ بیٹھ کے اس کی کچھ سرخیاں پڑھ لوں اور میں کہوں کہ بھائی میں نے اخبار کی سرخیاں پڑھ لی، تو آپ کہیں گے نیوز کیا ہے، کیا خبر ہے؟ اور میں آپ سے کہوں نہیں میں نے اخبار پڑھ لیا مگر مجھے نیوز نہیں معلوم ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ یار بیوقوف مت بناؤ، یہ مذاق مت کرو، سیدھا سیدھا بولو کہ آپ کو فرینچ پڑھنے نہیں آتی. کامن سینس. تو ہم کہتے ہیں کیا بیوقوف بنانے کے لیے یا مذاق کرنے کے لیے کیا صرف اللہ کی کتاب رہ گئی ہے؟ کس منہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن پڑھنے آتا ہے؟ جب قرآن سمجھ میں نہیں آتا تو پڑھنے نہیں آتا. اس بات کو قبول کرنا چاہیے ہم کو کہ ہم کو قرآن ابھی پڑھنے نہیں آتا. صرف جو ہے اس کے الفابیٹس پڑھنا آ گیا تو یہ کوئی جو ہے کامن سینس، بیسک کامن سینس میں اس کو پڑھنا نہیں کہیں گے. میں یہاں پر اجر و ثواب کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں یہاں پر اجر و ثواب کی، اللہ تعالیٰ نے ہر حرف پر 10 نیکیوں کا وعدہ کیا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے سمجھنے کا بھی مطالبہ کیا ہے. ایک طرف سے جو ہے ایک طرف کی بات سننا اور دوسری طرف آنکھیں بند کرنا، یہ جو ہے یہ کوئی اسلامی اسٹائل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی کتاب میں کہا ہے، کتاب اور سالوں گزر رہے ہیں اس کی طرف پرواہ ہی نہ ہو. چلیے بھائی کوئی آدمی کوشش کر رہا ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اس کی طرف پرواہ ہی نہیں ہے تو پھر اس کو جو ہے یہ اسلامی رویہ نہیں کہا جا سکتا. ہمارے پیرنٹس بھی کیا بچوں پر کبھی قرآن کے معاملے میں سختی کرتے ہیں کہ بھائی انہیں ہر ہوم ورک پر کرتے ہیں کہ بھائی فزکس کا ہوم ورک صحیح ہوا نہیں ہوا، میتھس کا ہوا، یہ سب ساری کتابیں پڑھ لی تم نے، یہ ایگزام کیسا لکھ کے آئے ہو، یہ ساری اور کرنا چاہیے. لیکن کیا کبھی ایسا کسی والدین کو آپ نے دیکھا ہو کہ بھائی تم 15 سال کے ہو گے، تمہیں اتحیات کے معنی آتے ہی نہیں آتے، پہلا پارا سمجھ میں آتا ہی نہیں آتا؟ بالکل نہیں. کلچر ہی نہیں ہے وہ اس کی طرف پرواہ، وہ ایشو ہی نہیں ہے ہمارے کلچر میں کہ قرآن سمجھنے کی بھی کوئی چیز ہے. اور ہم نے اپنے آپ کو رعایتیں دے لی ہیں کہ بھئی ہم غیر عرب ہیں اس لیے کیوں سمجھیں، کیسے سمجھیں. اس کی پھر ایک مثال دیتے ہیں کہ فرض کیجئے آپ کا بچہ جو ہے 4تھی کلاس میں 5ویں کلاس میں، اور اس نے جو ہے ایک سبجیکٹ لیا ہوا ہے. فرض کیجئے ہم اردو زبان بات کرتے ہیں، انگریزی سبجیکٹ لیا ہوا ہے اس نے. سال کے شروع میں آپ سے جو ہے کچھ انگریزی میں جملے کہتا ہے، آپ خوش ہوں گے، لیکن ساتھ ہی میں پوچھیں گے بھائی کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اگر وہ کہے کہ نہیں سمجھ میں نہیں آتا تو آپ بولیں گے ٹھیک ہے ابھی تو شروع کیا ہے اس نے. لیکن سال ختم ہونے کے بعد پھر وہی جملے آپ کے پاس لے کر آئے اور اس وقت آپ اس سے پوچھیں کہ بھئی یہ جملے سمجھ میں آتے ہیں، اور اگر وہ یہ کہے کہ نہیں سمجھ میں نہیں آتے تو آپ ہرگز خوش نہیں ہوں گے. آپ بولیں گے سال بھر تم پڑھتے رہے اور پھر بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آتا. تو حضرات ہم قرآن کریم سال بھر سے نہیں سالوں سے پڑھ رہے ہیں، 10 سالوں سے پڑھ رہے ہیں، 10 15 20 سال ہو گئے ہیں، پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا. آخر ہم
کیا سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ، یعنی کیا سمجھتے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا ایکسپیکٹیشن کرے گا یا کیسے جو ہے استغفر اللہ سلوک کرے گا. اسی طرح ایک اور مثال ہے کہ فرض کیجئے ہمیں ایک بہترین بڑی زبردست کمپنی نے امپلوائے کیا ہوا ہے، ایک نئی کمپنی نے، جس کا باس جو ہے فرینچ ہے یا جرمن ہے، جو ہمیں نہیں آتی، لیکن سیلری والے زبردست ہے. تو میں کیا کروں گا، دوسرے دن سے فرینچ زبان سیکھنا شروع کر دوں گا، اور دوسرے دن سے جو ہے اس کو فرینچ میں گڈ مارننگ یا مخصی یا جو بھی کہنا ہے کہنا شروع کر دوں گا. یہاں خالق کائنات نے ذرے ذرے پہ احسان کیا ہوا ہے، وہ ہمیں کھلاتا ہے پلاتا ہے، صحت میں رکھا ہوا ہے، اس نے ساری نعمتیں دی ہیں، اس نے ایک کتاب دی ہے، وہ سیکھنے کے لیے پھر بھی ہمارے پاس ٹائم نہیں نکلتا. تو یہ چند باتیں تھیں، مثالیں، جیسا میں نے کہا کہ اس کا مقصد جو ہے ان سارے پہلوؤں سے اس بات کو محسوس کرانا تھا کہ قرآن کریم کا سمجھنا بہت ضروری ہے.